اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور یا رسول اللہ دل کو تیری تلاش تیری جستجو کو ہے. یا رسول اللہ دل کو تیری تلاش تیری جستجو تو ہے. ملنا تیرا کٹھن ہے مگر آرزو تو ہے. ملنا تیرا کٹھن ہے مگر آرزو تو ہے. اور زاہد تمہارا طنز غلط رندے مست پر. زاہد تمہارا طنز غلط رندے مست پر. مستی میں گر پڑا ہے مگر قبلہ رو تو ہے. مستی میں گر پڑا ہے مگر قبلہ رو تو ہے. اور اے دیکھنے والے مجھے ترچھی نظر نہ دیکھ. آج حالات حاضرہ میں پوری دنیا میں مسلمانوں کو ترچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ان کو عجیب عجیب لقبوں سے یاد کیا جاتا ہے. اسی کی ترجمان شاعر نے کیا ہے کہ اے دیکھنے والے مجھے ترچھی نظر سے دیکھ. دولت چلی گئی ہے مگر آبرو تو ہے. دولت چلی گئی ہے مگر آبرو تو ہے. اور آج یہ مبارک و مسعود رات ہے. شاعر کہتا ہے کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے دیا. عزیزان ملت اسلامیہ کافی دیر سے آپ نعت مصطفیٰ علیہ السلام سماعت کر رہے ہیں اور اپنے قلوب کو منور و مجلہ کر رہے ہیں. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا ارواح حافظہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر نظرانی عقیدت پیش کریں. پڑھیں آواز بلند پاک اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدل الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ سلام علیک یا حبیب اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ آج کے اس پرفتن دور میں مسلمانوں کی جو کیفیت ہو چکی ہے اور ہماری اور آپ کی جو کیفیت ہو چکی ہے وہ کسی کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے. تو میں آپ کو آج ایک نسخہ دینیہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. اور ایک دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص روزانہ مجھ پر 50 درود پاک پڑھتا ہے وہ دنیا میں کسی طرح کی مصیبت میں گرفتار نہیں ہوگا اور قیامت کے دن وہ مجھ سے مصافحہ کرے گا. میں اس سے مصافحہ کروں گا. اتنی عظیم بات ہے کہ ہم گنہگار سیاہکار عصیاں شعار اگر ہم دن بھر میں یہ اپنی عادت بنا لیں اپنا شعار بنا لیں کہ اپنے آقا کی بارگاہ میں 50 مرتبہ یا اس سے زیادہ درود پاک پڑھیں تو ہماری آنے والی مصیبتیں چھٹ جائیں گی. ہمارے نام اعمال میں نیکیاں درج کی جائیں گی. اور کل بروز قیامت کا وہ دن جس کی ہولناکیوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کا وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. زمین تانبے کی ہوگی اور سورج سوا نیزے پر ہوگا اور گرمی کی شدت کا عالم یہ ہوگا کہ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا, کسی کا پسینہ اس کے ناک تک ہوگا, کسی کا پسینہ اس کے سینے تک ہوگا. کوئی اپنے پسینے میں مستغرق یعنی ڈوبا ہوا ہوگا. ایسے عالم میں لوگ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوں گے اور نفسی نفسی پکاریں گے. باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا, بیٹا اپنے باپ کو نہیں پہچانے گا, ماں اپنی بیٹی کو نہیں پہچانے گی, بیٹی اپنے ماں کو نہیں پہچانے گی اور بھائی اپنے بھائی کو نہیں پہچانے گا. ایک باپ اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گا. جس باپ کو دنیا میں اگر اس کے بیٹے کو ایک کانٹا بھی چبھ جاتا تھا اس کے ماں اور باپ
کہ ہر ایک نفسی نفسی پکارے گا، کوئی کسی کا پکارنے نہ ہوگا۔ ایسی صورت میں اگر ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امتی سے مصافحہ کر لیں تو قیامت تمام دور ہو جائے گی۔ حضرات محترم، اسی زمین پر کچھ لوگ اس حدیث پاک پر یوں اعتراض کرتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ میزان عدل قائم فرمائے گا، جس میں اس کے تمام اعمال کو تولا جائے گا، ہر آدمی کے نام اعمال کو تولا جائے گا، اور اس پر جہنم کے اوپر ایک پل صراط قائم ہوگا جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ ایسی صورت میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیکیوں کا پلہ بھاری کرتے تھے تو کوئی بات ہوگی، مصافحہ کر لیں گے تو کیا بات ہوگی، پل صراط سے آسانی سے گزروا دیتے تو کوئی بات ہوگی، مصافحہ کر لیں گے تو کیا بات ہوگی۔ تو یاد رکھیے مسلمانوں، آج سے سینکڑوں سال پہلے ان تمام اعتراضات کا جواب بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے ان سب کے امام احمد رضا تھا حاضر بریلوی نے ارشاد فرمایا تھا، مالک کومین ہے وہ بہت مانتے نہیں، دو جماعتیں بنے ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، یعنی میرے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ اگر مصافحہ فرما لے تو قیامت کی ہر لڑکیاں دور ہو جائیں گی، پل صراط کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، اور ہمارے اعمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو میں اس فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہوں، اے فرشتے نور کا قلم لاؤ، نور کا کاغذ لاؤ اور نور کی سیاہی لاؤ، اور جس نے مجھ پر یہ درود پاک پڑھا ہے نور کے قلم سے، نور کی سیاہی سے، نور کے کاغذ پر اس کے درود پاک کو لکھ لو، کل بروز قیامت جب اس کے نیکیوں کے پلے میں اس کے اعمال رکھے جائیں گے، خدا نہ خواستہ اگر اس کے نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو جائے تو رب کائنات یہ ارشاد فرمائے گا کہ جو میرے محبوب کو درود پاک پڑھا تھا اس درود پاک کو اس کے نیکیوں کے پلے میں رکھ دو، اس کی وجہ سے اس کے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ حضرات محترم، یہ تو قیامت کی بات ہے، آپ ایک دم فوراً اس کا فائدہ آج ہمارے ذہن میں، ہمارے معاشرے میں لوگ فائدے کی تجارت کرتے ہیں، انہیں تنکال اس کا فائدہ ملنا چاہیے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، دنیا میں کوئی پریشانی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے، قرض کے بوجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے، اپنے اولاد کی شفا یابی کے لیے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، تمہارے تمام کام بن جائیں گے۔ حضرات محترم، ایک روایت میں آیا ہے ایک صالح ایک آدمی تھے جو اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر تھے اور ان کی تجارت بہت زیادہ چلتی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا، انہیں امتحان میں مبتلا کیا، ان کی تجارت اچانک ٹھپ ہو جاتی ہے اور وہ پریشان حال ہو جاتے ہیں۔ ان کا ایک دوست جو بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑا بزنس مین تھا، وہ اس کے پاس جاتے ہیں کہ ہماری تجارت ختم ہو چکی ہے، ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں بچا ہے، ہمارے بچے فاقہ کشی کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں، تم مجھ کو 3000 دینار قرض دے دو تاکہ میں اپنے بزنس اور اپنی تجارت کو پھر سے شروع کر دوں، اللہ رب العزت ہو سکتا ہے اس میں برکت دے، میں اپنی اصلی صورت کی طرف کو پلٹ دوں۔ چنانچہ ان کے دوست نے 3000 دینار قرض دے دیا، لیکن اللہ رب العزت کا جو فیصلہ تھا وہ یہی رہا کہ اللہ رب العزت نے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا تھا، ان کا بزنس نہیں چلا، ان کی تجارت نہیں آگے بڑھی ہے، وہ چونکہ رہتے ہیں جس حالت میں تھے اسی حالت میں رہتے ہیں، اور ایک سال اسی حالت میں گزر جاتا ہے، مفلسی ان کے دامن کو پکڑ لیتی ہے اور پریشانی ان کے دامن گیر ہو جاتی ہے۔ ایک دن
کا جو دوست تھا جس نے 3000 دینار انہیں قرض دیا تھا، وہ جا کر کہتا ہے کہ اب بہت دن ہو گئے ہیں، 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، ہمارے پیسے کو واپس کرو، ہمارے 3000 دینار کو واپس کرو۔ انہوں نے کہا کہ دوست، ہمارے حالات جیسے پہلے تھے ویسے آج بھی ہیں، ہمارے اندر اللہ نے ابھی وہ استطاعت نہیں عطا کی ہے کہ میں تمہارا قرض واپس کر سکوں۔ ان کا دوست تھا، اس نے کہا کہ اگر تم ہمارا قرض واپس نہیں کرتے ہو تو میں قاضی کے پاس مقدمہ قائم کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری مرضی ہے، ہمارے پاس 1 دینار بھی نہیں ہے جس سے میں تمہارا قرض واپس کر دوں۔ چنانچہ ان کا دوست جاتا ہے قاضی وقت کے پاس، مقدمہ پیش کرتا ہے، قاضی انہیں بلاتا ہے اور پورا ماجرا سنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 1 دینار بھی نہیں ہے، قاضی میں ان کے قرض کو کیسے واپس کروں گا؟ چنانچہ قاضی نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں، تم نے اس سے قرض لیا تھا، تمہیں کسی بھی صورت سے یہ قرض کو واپس کرنا ہے، میں تمہیں 3 مہینے کی مہلت دیتا ہوں۔ حضرات محترم، اب وہ پریشان حال تھے، اب سوچنے لگے کہ میں اس کا قرض کیسے واپس کروں گا۔ انہیں اللہ کے رسول کی حدیث یاد آئی اور علماء کی زبانی جو انہوں نے سنا تھا کہ اگر کوئی میرا امتی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے اور کسی قرض میں وہ ڈوب جاتا ہے، اس پر کثرت سے درود پاک پڑھے تو انشاءاللہ العزیز وہ دنیا میں بھی خوش ہو جائے گا اور اسے مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ وہ قاضی کے پاس سے آتے ہیں، اپنے گھر نہیں جاتے ہیں، مسجد کا رخ کرتے ہیں، مسجد کے ایک گوشے میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی طرف توجہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بکثرت درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تقریباً انہوں نے 27 دن درود پاک کی کثرت کی اور 27ویں شب کو جب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے کثرت سے درود پاک پڑھا۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے ان کو نیند آ جاتی ہے، مسجد میں وہ نیند آ جاتی ہے اور وہ مسجد میں سو جاتے ہیں۔ آج ان کی قسمت کا ستارہ اور یہ سورجہ پر تھا، میرے آقا ان کے خواب میں تشریف لے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے امتی، تمہیں کس چیز نے غمزدہ کیا ہے، تمہیں کس چیز نے پریشان کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور، میں اپنے دوست سے 3000 دینار قرض لیا تھا، قاضی نے مجھے 3 مہینے کی مہلت دی ہے، اگر میں اس کا قرض واپس نہیں کرتا ہوں وہ مجھے جیل میں ڈال دے گا اور وہ مجھے طرح طرح کی اذیتیں تکلیفیں دے گا۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے امتی، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کل جب تم صبح بیدار ہونا تو تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلے جانا اور اس سے کہہ دینا کہ مجھے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے، مجھے 3000 دینار تم عطا کر دو۔ جب تم یہ کہو گے تو علی بن عیسیٰ وزیر تمہیں 3000 دینار دے گا، تم اس 3000 دینار سے اپنے دوست کا قرض ادا کر دینا۔ چنانچہ وہ بیدار ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ میں علی بن عیسیٰ وزیر جو اپنے وقت کا اتنا بڑا وزیر ہے، میں اس کے پاس جا کر کے خواب بیان کروں گا تو ہو سکتا ہے وہ ہمارا مذاق اڑائے اور کہے کہ تم خواب دیکھ کر کے آئے ہو، تمہارے خواب پر میں کیسے یقین کروں؟ یہی سب سوچ کر کے وہ نہیں جاتے ہیں۔ پھر 28ویں تاریخ کو بھی نماز عشاء پڑھنے کے بعد کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے پڑھتے پھر انہیں نیند آ جاتی ہے۔ یہ دوسرا دن تھا، میرے آقا ان کو خواب میں تشریف لے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس کیوں نہیں گئے اور اپنا پورا ماجرا اس کے پاس جا کر بیان کرو اور کہو کہ مجھے وہ نور شافعی اور مشہور نے بھیجا ہے، مجھے 3000 دینار تم دے دو جس سے میں اپنے دوست کے قرض کی ادائیگی کر دوں۔ پھر وہ دوسرے دن بھی بیدار ہوتے ہیں اور
سستی اور جاہلی کی بنیاد پر اور انہیں شرم آتی ہے کہ میں علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جا کر کے میں اپنی داستان بیان کروں، یہ ان کی غیرت کو گوارا نہیں ہو رہا تھا، پھر نہیں گئے اور یہ سوچنے لگے کہ اگر علی بن عیسیٰ وزیر مجھ سے کوئی پروف اور کوئی سند مانگے گا تو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، اس کا کیا پروف ہے، اس کی کیا سند ہے، تو میں اس علی بن عیسیٰ وزیر کو کیا سند دوں گا۔ حضرات محترم سے وہ دوسرے دن بھی نہیں جاتے ہیں، پھر تیسرے دن بھی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے تیسرے دن بھی جب انہیں نیند آ جاتی ہے تو وہ پھر اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھتے ہیں، میرے آقا کہتے ہیں کہ تم اپنا ماجرا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جا کر کیوں نہیں بیان کرتے ہو، تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ اگر میں علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جا کر کے خواب کا معاملہ بیان کروں گا اور یہ کہوں گا کہ مجھ کو میرے آقا نے میرے پاس بھیجا ہے، اگر وہ مجھ سے کوئی سند مانگ لے گا، مجھ سے وہ کوئی پروف مانگ لے گا تو میرے پاس کیا پروف ہوگا، میرے پاس کیا سند ہوگی کہ مجھ کو حضور شافعی رسول نے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، تمہیں سند کی ضرورت ہے، میں بتاتا ہوں آج جب تم صبح بیدار ہونا تو تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلے جانا اور پورا واقعہ بیان کر کے کہنا کہ مجھ کو حضور شافعی رسول نے بھیجا ہے۔ اگر وہ تم سے پروف طلب کرتا ہے، تم سے وہ سند مانگتا ہے اور اپنی کوئی توجیہ چاہتا ہے، اس میں جا کر یہ کہہ دینا کہ میرے آقا نے مجھے یہ پروف دے کر بھیجا ہے، یہ اے علی بن عیسیٰ وزیر، میرے آقا نے یہ کہا ہے کہ علی بن عیسیٰ وزیر روزانہ فجر کی نماز کے بعد جب تک 5000 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھ لیتا ہے تب تک کسی سے گفتگو نہیں کرتا ہے، تب تک کسی سے کلام نہیں کرتا ہے، تب تک کسی سے کوئی چیز کھاتا پیتا نہیں ہے۔ جب تم یہ بات جا کر کے پورا واقعہ بیان کرو گے تو علی بن عیسیٰ وزیر کو تمہاری باتوں پر یقین آ جائے گا۔ چنانچہ تیسرے دن صبح ہوتے ہی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس وہ مرد صالح جاتا ہے۔ علی بن عیسیٰ وزیر پوچھتے ہیں کہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک مفلوق الحال انسان ہوں لیکن عاشق رسول ہوں، اللہ کے رسول کا عاشق ہوں، ان پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں، میرے دوست کا مجھ پر 3000 دینار قرض ہے، مجھ کو میرے آقا نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ جا کر علی بن عیسیٰ وزیر سے کہہ دو وہ تمہیں 3000 ادا کر دے گا۔ علی بن عیسیٰ وزیر نے فوراً مانگا، فوراً سند مانگا کہ میں تمہیں کیسے مان لوں کہ تم کو میرے آقا نے بھیجا ہے۔ انہوں نے وہی کہا کہ جو میرے آقا نے ہمیں بتایا تھا کہ علی بن عیسیٰ وزیر جب تم سے سند مانگے گا، تم سے پروف مانگے گا تو اس سے یہ کہہ دینا کہ ایک راز ہے جس کو یا تو تم جانتے ہو یا تو تیرا خدا جانتا ہے یا تیرا مخاطبین جانتے ہیں۔ وہ راز یہ ہے کہ تم روزانہ جب تک آقا کی بارگاہ میں 5000 مرتبہ درود پاک پڑھ دیتے ہو تب تک تم کسی سے گفتگو نہیں کرتے ہو۔ اتنا سیدھا تھا علی بن عیسیٰ وزیر خوشی کے مارے بچل جاتا ہے، اپنی کرسی چھوڑتا ہے اور جا کر کے اپنے خزانے کی چابیاں نکالتا ہے، اپنی الماری کھولتا ہے اور اپنی الماری سے 9000 دینار نکال کر کے لاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میری خوشیوں کا ٹھکانا نہیں ہے، میرا درود پاک اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو چکا ہے۔ یہ 3000 لے لو، اس سے تم اپنے قرض کی ادائیگی کر دینا، اور 3000 لے لو اور جس سے تم اپنے بال بچوں کی پرورش کرنا، اور یہ 3000 بچے اور دے رہا ہوں، اس سے جا کر تم اپنی تجارت سے اپنی بزنس کی شروعات کر دینا۔ 9000 دینار علی بن عیسیٰ وزیر نے اس مفلوق الحال یعنی اس غریب آدمی کو دیا جو تاریخ مقرر تھی۔ اس مقررہ تاریخ پر
قاضی کے پاس 9,000 دینار لے کر کے وہ مرد صالح جاتا ہے. قاضی کے پاس اس کا دوست جو قرض دیا تھا وہ بھی موجود تھا. اپنے دوست کے پاس اس نے دیکھا 9,000 دینار کی تھیلیاں میرا دوست لے کر آیا. وہ حیرت و استعجاب سے پڑ گیا اور سوچنے لگا کہ جس انسان کے پاس ایک دینار بھی نہیں تھا اس کے پاس دینار کی زیادہ تھیلیاں کہاں سے آ گئی. حیرت و استعجاب کی اس کے انتہا نہ رہی. وہ قاضی کے پاس جاتا ہے اور اپنے دیناروں کی تھیلیاں اس کے میز پر رکھ دیتا ہے اور قاضی سے عرض کرتا ہے کہ قاضی یہ لیجیے 3,000 دینار سے میرے دوست کا قرض ادا کر دیجیے. میں آج اس لائق ہو گیا ہوں کہ یہ قرض میں تمہیں ادا کر رہا ہوں جس سے تم میرے دوست کی قرض کی ادائیگی کر دو. قاضی صاحب پوچھتے ہیں کہ ابھی تو تمہارے پاس ایک دینار بھی نہیں تھا. یہ دینار کی بڑی بڑی تھیلی تمہارے پاس کہاں آتی ہے, کہاں سے آ گئی؟ اس نے پورا ماجرا بیان کیا. میں نے آقا کو خواب میں دیکھا تھا. آقا نے مجھے علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس بھیجا تھا. علی بن عیسیٰ وزیر نے خوشی کے مارے مجھے 9,000 دینار دیے ہیں. اتنا سننا تھا. قاضی کہنے لگا یہ پورا سوال یہ علی بن عیسیٰ وزیر ہی لے جائیں گے. پوری خوشنودی اللہ کے رسول کی رضا یہ علی بن عیسیٰ وزیر ہی حاصل کریں گے. قاضی بھی اپنی کرسی سے اٹھتا ہے اور اپنے خزانوں کی چابیاں نکالتا ہے اور جا کر کے 3,000 دینار نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ 9,000 دینار جو علی بن عیسیٰ وزیر نے دیے ہیں تم اسے اپنے پاس ہی رکھو. یہ 3,000 دینار لے لو. اس سے تم اپنے مقروض تو اپنے ساتھی کا قرض ادا کر دو. جب دیکھا اس کے ساتھی نے یہ 3,000 قاضی اس کی طرف سے قرض ادا کر رہا ہے تو کہا کہ یہ قاضی ہی یہ پورا ثواب حاصل کرے گا. کیوں نہ میں اپنے دوست کے قرض ہی کو معاف کر دوں. اس نے کہا کہ قاضی صاحب یہ سعادت آپ ہی نہیں حاصل کریں گے, علی بن عیسیٰ وزیر ہی نہیں حاصل کریں گے, بلکہ میں بھی اللہ کے رسول کا عاشق ہوں. میں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے دوست کا قرض ہی معاف کر دیا. حضرات محترم وہ شخص جس کے پاس ایک دینار نہیں تھا اب اس کے پاس 12,000 دینار ہیں اور قرض بھی اس کا معاف ہو جاتا ہے. اور دینار جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ دینار سب سے قیمتی سکے کا نام ہے جو سونے کا سکہ ہوتا ہے. وہ انسان جو پریشانی کے عالم میں تھا, جو مفلسی کے عالم میں تھا, جو پھاقہ کشی کر رہا تھا, میرے آقا پاک پڑھنے کا اسے صدقہ ملا کہ اس کا قرض بھی معاف ہو گیا اور اس کے پاس 12,000 دینار موجود ہوئے جس سے وہ اپنی تجارت کو شروع کر دیا. اس لیے اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اللہ و رسول کی رضامندی چاہتے ہیں تو کثرت سے درود پاک پڑھیے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور گاڑی چلاتے ہوئے اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے کثرت سے درود پاک پڑھیں. آپ دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں گے اور آخرت میں اللہ کے رسول کی مصاحبت حاصل ہوگی. اللہ کے رسول آپ سے مصافحہ فرمائیں گے. اور یاد رکھیں جس امتی سے میرے آقا نے مصافحہ فرما لے اس کے گناہ صغیرہ و کبیرہ سب معاف ہو جائیں گے. نار جہنم اس کے اوپر حرام کر دی جائے گی. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, میں نے درود پاک کی فضیلت اس لیے بیان کی. یہ درود پاک یہ ایسی دعا ہے جو ہر خاص و عام کو معلوم ہے اور دعائیں تو بہت کی جاتی ہیں. اللہ کا یہ وعدہ بھی ہے کہ اگر میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں
اس کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہوں۔ خود اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ سب سے بہترین دعا ہے۔ آپ کی کوئی دعا قبول ہو یا نہ ہو اس کی کوئی ضمانت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں، لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو شخص درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں، اس کا درود پاک پڑھنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول۔ اس لیے آج کی یہ مبارک اور مفروض رات جسے اللہ رب العزت نے ایک نعمت عظمیٰ کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا ہے، آج کی رات یہ عبادتوں کی رات ہے، مغفرت طلب کرنے کی رات ہے، بخشش طلب کرنے کی رات ہے، کثرت سے نوافل پڑھنے کی رات ہے۔ حضرات محترم آج کی رات ویسے تو روزانہ اللہ رب العزت تہجد کے وقت قبل طلوع صبح صادق آسمان دنیا پر حضور جلال فرماتے ہوئے اپنے بندوں کو روزانہ پکارتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندوں، اے میرے بندوں میں کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا میں اسے معاف کروں، ہے مجھ سے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے سلامتی طلب کرنے والا میں اسے امن و سلامتی والا بنا دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اسے رزق سے مالا مال کر دوں، ہے کوئی مجھ سے والدین کے لیے دعا کرنے والا میں اس کے والدین کی بخشش کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگنے والا میں اس کی اولاد کے حق میں اس کی دعائیں قبول کر دوں۔ روزانہ اللہ رب العزت اپنی شان رحیمی و کریمی کے صدقہ وصف ہے روزانہ قبل طلوع صبح صادق تہجد کے وقت اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ حضرات محترم آپ دنیا میں کسی کے سامنے مصیبت کے وقت روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں، لیکن دنیا دار انسان، دنیا کا مالدار انسان کبھی آپ کی باتوں پر، آپ کے رونے اور گڑ گڑانے پر توجہ نہیں دیتا ہے۔ دنیا والے مانگنے پر نہیں دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت مانگنے والوں کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں سے یہ مجھ سے مانگ لیں میں انہیں معاف کر دوں، وہ مجھ سے مال و دولت مانگے میں انہیں مال و دولت عطا کر دوں۔ یہ روزانہ کی بات ہے، لیکن آج کی مقدس رات جو اللہ رب العزت نے ایک عظیم نعمت کے طور پر ہمیں اور آپ کو یہ عطا کی ہے، آج کی یہ مبارک رات ہے۔ سورہ دخان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ مبارک رات یہاں کا مرجع ہاذہ اللیلہ ہے، یعنی یہ مبارک رات جس میں تمام حکمت والے کاموں کی تقسیم کی جاتی ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات اللہ رب العزت تمام حکمت والے کاموں کی تقسیم کرتا ہے۔ اسی رات میں لوگوں کی زندگیاں لکھی جاتی ہیں کہ کون کتنے دن زندہ رہے گا۔ اسی رات میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اس سال میں کتنے بچوں کی پیدائش ہونی ہے۔ اسی رات میں یہ لکھا جائے گا کہ کس کو کتنی رزق دینی ہے۔ اسی رات میں لکھا جائے گا کون کہاں مرے گا، اور اسی رات میں یہ لکھا جائے گا کہ کون کس جگہ پر مرے گا۔ حضرات محترم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی علیہ الرحمۃ والرضوان اس رات کے بارے میں فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، اس رات میں حالت یہ ہوتا ہے کہ شب برات سے پہلے لوگ ہنسی خوشی بازار میں ٹہلتے ہیں، لیکن جو آنے والی رات ہوتی ہے اسی رات میں جو ہنسی خوشی سے ٹہل رہا ہے، جو مسخرہ کر رہا ہے، جو ہوٹل میں بیٹھ کر کے گپ شپ کر رہا ہے، لیکن اسے پتا نہیں کہ آج کی رات اس کے تقدیر میں، اس کے نام اعمال میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ کل اسے فلاں قبر میں دفن ہو جانا ہے، اسے فلاں کفن دے دی جانی ہے، اسے فلاں زمین پر دفن کیا جانا ہے۔ حضرات محترم لوگ اپنی مرضی سے دولہا بنتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، لیکن اسے
معلوم نہیں کہ اس کی قسمت میں آج کے دن یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ آج سے پہلے جو شادی کر رہا ہے ہو سکتا ہے دوسرے دن اللہ رب العزت اس کی قسمت میں لکھ دے موت لکھ دے تو اسے موت بھی آ سکتی ہے۔ لہذا اے مومنو آج کی یہ مبارک و مسعود رات ایسی رات ہے کہ آپ اگر اس رات میں اللہ رب العزت سے ندامت کے آنسو بہا کر کے اپنے گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے معافی طلب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جب آپ اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں، اپنی مغفرت طلب کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کو بے انتہا خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی مثال میرے آقا نے حدیث پاک میں یوں بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص ہے جو بہت بڑے صحرا بہت بڑے جنگل میں سفر کر رہا ہے، اونٹ پر اپنے سامان تجارت کو لادے ہوئے ہے اور بہت بڑے صحرا میں وہ سفر کر رہا ہے۔ سفر کرتے کرتے جنگل میں رات ہو جاتی ہے۔ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے اپنے اونٹ کو کسی درخت سے باندھ دیتا ہے، باندھنے کے بعد صحرا میں وہ بیٹھ جاتا ہے، لیکن اچانک اس کا اونٹ بھدک جاتا ہے۔ بھدکنے کے بعد اس کا اونٹ ماں سامان ماں گوشے کے وہ اونٹ جنگل میں غائب ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ جنگل میں اونٹ غائب ہو جاتا ہے، اب تنہا انسان ہے، لمبا سفر ہے اور تاریک جنگل ہے۔ ایسی صورت میں اگر اس کا سامان سفر ضائع ہو جائے اور اس کی سواری گم ہو جائے تو یہ موت مرادف ہوا کرتی ہے۔ وہ آدمی یہ سمجھ لے گا کہ اس لمبے سے صحرا میں اس لمبے سے جنگل میں اب موت نہیں ہے۔ جس کا اونٹ اس سے بھاگ جائے اور وہ جنگل میں تنہا ہو تو اسے موت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ آدمی جو جنگل کا سفر کر رہا تھا پیڑ سے پیڑ لگا کر اپنی موت کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ اب تو ہماری سواری بھی گئی، ہمارے کھانے پینے کا سامان بھی گیا، اب مرنے کے علاوہ یہاں جانوروں کی خوراک کرنے کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ اتنا سوچ رہا تھا، اس کی آنکھیں لگتی ہیں، آنکھیں لگ جاتی ہیں۔ اچانک کسی سبز سے آ کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اندھیرے جنگل میں تو اپنے سامنے اپنے اونٹ کو پاتا ہے، اپنے سامان سفر کو پاتا ہے۔ جب اپنے سامنے اپنی سواری پاتا ہے تو خوشی کے مارے اتنا مگن ہو جاتا ہے، اس کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے۔ خوشی میں وہ اللہ کا ذکر یوں بجا لاتا ہے، انا ربک انت ربی انت عبدی انا ربک انت عبدی۔ خوشی کے مارے یعنی اس کو اتنا جذباتی ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی زبان سے یہ نکل جاتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا تھا انا عبدک انا عبدک انت ربی، اے پاک پروردگار عالم میں تیرا گنہگار ہوں اور تو میرا رب ہے، تو میرا پروردگار ہے، تو میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں۔ یہ کہنا چاہ رہا تھا لیکن اس کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں، بلکہ اس نے یہ کہنے کے بجائے کہا انا ربک انت عبدی، میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ حضرات محترم یہ اللہ کے رسول یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، مجمع صحابہ ہے، جب یہ بات بیان کر رہے تھے تو اللہ کے رسول کے چہرے انور پر مسکان ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول حدیث پاک میں ہے حتی ضحکت حتی ظہرت انیابہ، یعنی اللہ کے رسول اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے مسکرائے یہاں تک کہ آپ کی باتیں کھل گئی، کنارے کے داغ دکھائی پڑنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بندے کی یہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر بھی یہ پیدا ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اے پاک پروردگار عالم میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ۔ اللہ کے رسول نے یہ پورا واقعہ
بیان فرمانے کے بعد کہا کہ جیسے انسان کو جو جنگل میں سفر کر رہا ہو اس کا اونٹ مل جانے پر جتنی اسے خوشی ہوتی ہے کروڑوں اللہ رب العزت اس سے زیادہ ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں سر سجود ہو کر کے اپنے گناہوں کو مانگتا ہے اپنے گناہوں کو توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے سر پر جھکا کر کے اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے گنہگار بندے پر اتنا خوش ہوتا ہے جس کا کوئی جہادی نہیں حضرات محترم ہمارا پروردگار اتنا رحیم و کریم ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بخشنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے اسی لیے شاعر نے کہا ہے رحمت حق بہانہ نیچو ہے رحمت حق بہانہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے اور زیادہ نہیں ڈھونڈتی بہانہ مانے زیادہ اور بہانہ مانے ایک ہیلا یعنی اللہ رب العزت اپنے گنہگار بندے کو بخشنا چاہتا ہے اسی لیے ایسی مبارک رات ہے ان مبارک راتوں میں اگر ہم اپنے گنہگار لوگ اپنے گناہوں کو استغفار کر کے آئندہ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے پرانے کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہو کر کے آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا اسی کا نام توبہ ہوتا ہے اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحیم جو شخص اپنے گناہوں سے پشیمان ہو کر کے توبہ کر لے فمن تاب من بعد ظلمه واصلح اور اپنے عمل کی اصلاح کر لے یعنی آئندہ جیسے اگر بے نمازی تھا وہ نماز پڑھنے لگے بے روزہ دار نہیں تھا وہ روزہ رکھنے لگے زکاتیں نہیں دیتا تھا زکات کی ادائیگی کرنے لگے ایک دوسرے کا حق وہ ہڑپ کرنے والا تھا وہ حق تلفی کرنا چھوڑ دے بڑوں کی تعظیم نہیں کر رہا تھا ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہا تھا ماں باپ کی گستاخیاں کر رہا تھا علماء کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا ان تمام کاموں سے توبہ کر کے علماء کی قدر کرنے لگے اپنے ماں باپ کی تعظیم کرنے لگے نمازوں کا پابند ہو جائے زکات کی ادائیگی کرنا شروع کر دے صاحب استطاعت ہو جائے تو حج کرنا شروع کر دے اور رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزہ رکھنا شروع کر دے تو سمجھیے سچی توبہ اس نے کر دی اور اللہ رب العزت اتنا رحیم و کریم ہے جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے بہت زیادہ رحیم و کریم ہوتی ہے ہزاروں غلطیاں اس کا بیٹا کر لے اس کی شکایت اگر ماں سے کی جائے تو ماں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اتنا زیادہ مہربان ہے جیسے ایک ماں ہے ایسے ہی 70 مائیں اکٹھا ہو کر کے ایک لڑکے کے بارے میں جو شفقت اور محبت پیش کرتے اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مہربان ہے اور اللہ کی مہربانی آپ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی معافی اس طرح کرتا ہے کہ اگر وہ اپنے گناہوں سے نادم ہو کر کے شرمندہ ہو کر کے بڑے سے بڑا گناہ کیا ہو اور زندگی بھر اس نے گناہوں میں گزارا لیکن ایک دن ایسا آیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے تائب ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس گنہگار بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور وہ اس کے گزشتہ گناہ ہیں ان گناہوں کو نیکی فرما دیتا ہے یعنی وہ گناہ جو ہو رہے ہیں ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے اور آپ سوچیں ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں روزہ نہیں رکھتے ہیں حج نہیں کرتے ہیں زکات نہیں دیتے ہیں نماز کو ہم اور آپ معمولی سمجھتے ہیں
اللہ رب العزت ہمارے اوپر اتنا مہربان ہے کہ 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر جو فرض کیا تو اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ نیت کر کے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کو کان تک اٹھا کر کے ہاتھ باندھ کر کے اس کی تحمید بیان کرتا ہے، اس کے بعد اس کی تعریف کرتا ہے اور سورت ملاتا ہے، جیسے ہی وہ رکوع میں جاتا ہے جو گناہوں کی گٹھلی اس کے سروں پر ہوتی ہے، رکوع میں جاتے ہی اس کے گناہ کی گٹھلی فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں یہ میرا بندہ میری بارگاہ میں جھک گیا ہے، اس کے گناہوں کی گٹھلی کنارے کر دو۔ اور جب وہ بندہ سجدے میں جاتا ہے اللہ رب العزت کے قرب خاص ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قریبی بندہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کو سبحان ربی الاعلیٰ پکارتا ہے اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ وہ گناہوں سے مبرہ اور منزہ ہوتا ہے۔ اور جب دوسری نماز کا وقت آتا ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں جو گیپنگ ہے اس میں دانستہ نادانستہ طور پر اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو نمازی کا وہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ کی مہربانی دیکھیے، پہلے کی امتیں تھیں، بڑے بڑے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر کریم اللہ کا خطاب کیا، اللہ رب العزت سے کلام فرماتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے نبی ہے، میرے آقا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا جو زمانہ ہے 600 سال کا زمانہ ہے، اس زمانے میں کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ 600 سال کا جو زمانہ گزرا وہ زمانے جاہلیت، زمانے فترت کہلاتا ہے، اس میں طرح طرح کے خرافات ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ان کا امتی تھا، بہت ہی بڑا عابد تھا، زاہد تھا، وہ آج دنیا کو زاہد کا معنی ہی ہوتا ہے جو دنیا سے کنارہ کش ہو کر کے جنگل میں چلا جائے، گوشہ نشین ہو جائے، اللہ رب العزت کی عبادت کرے، سرکاری کرے۔ وہ پہاڑ کے کھوہ میں جا کر کے اس نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ اسے نہ کھانے کی فکر تھی، نہ اپنے بال بچوں کی فکر تھی۔ پہلے امتوں کی عمریں بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، آج ہماری اور آپ کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہیں، لیکن پہلے کے انبیاء کرام جو تھے ان کی عمریں زیادہ تھیں، ان کے امتیوں کی عمریں زیادہ تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا جو 400 سال تک ایک پہاڑ کے کھوہ میں جا کر کے بیٹھ کر فقط یاد الہی اپنا وقت گزارتا تھا۔ 24 گھنٹہ اسی پہاڑ کے کھوہ میں جا کر کے عبادت کیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول نے واقعہ صحابہ کے درمیان بیان کیا اور کہا کہ اس بندے کی نیکی کا حال یہ تھا کہ اللہ اس سے اتنا راضی تھا کہ اس کے لیے انگور کے گوشے اس کے پہاڑ کے کھوہ کے سامنے لٹکا دیا تھا، دودھ کی نہریں پہاڑ سے جاری کر دی تھی، وہ دودھ کھاتا تھا اور دودھ پیتا تھا اور اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول نے جب یہ واقعہ صحابہ کے درمیان بیان کیا، صحابہ کو رشک آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگوں کی امتیں، ہم لوگوں کی عمریں آپ کی جو امتی ہیں، ہماری عمریں تو 60 سے 80 سال 90 سال زیادہ سے زیادہ 100 سال، ہم اس بندے کی عبادت کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ، ہمیں تو اس کی عبادت پر رشک آ رہا ہے، وہ 400 سال سے اللہ کی عبادت کیا، اللہ اس سے راضی ہوا، اس کے لیے رزق کا انتظام کیا، اور ہماری عمریں تو بہت کم ہیں، یا رسول اللہ کیا ہم اس کے مرتبے کو پہنچ سکتے ہیں؟ تو میرے آقا مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ تم رنجیدہ خاطر نہ ہو، پریشان نہ ہو، اللہ رب العزت نے تجھ محمد پر ایک ایسی بات نازل کی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، اگر اس رات میری امت
کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان رحیمی اور رحیمی کے صدقے اس بندے عابد جو 400 سال سے عبادت کر رہا تھا میری امت کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی وجہ سے اس بندے کی 400 سال عبادت کے بعد ثواب عطا دارِ دین دارِ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت دارِ دین دارِ رسالت اندازہ لگایا کہ ہمارے اوپر اللہ کتنا رحیم ہے کتنا کریم ہے میرے آقا ہمارے اوپر کتنے رؤوف ہیں کتنے رحیم ہیں کہ اور نبی کا کوئی امتی 400 سال عبادت کرے جتنا ثواب جتنا قرب اس بندے کو حاصل ہوگا جو دوسرے نبی کا امتی ہے میرے نبی کا امتی شب برات میں اگر 2 رکعت نماز نفل پڑھ دیتا ہے تو وہی قرب اسے بھی حاصل ہوگا وہی ثواب اسے بھی حاصل ہوگا حضرات محترم ہمارے اوقات کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھیے اور رحم دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے رسول کے امتیوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے اور اس کا ایک بہت ہی عظیم واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گناہ ارے جو موجود چیز ہو ہاتھ میں اگر کوئی خراب چیز ہو وہ اچھی بن جایا کرتی ہے حضرت عمر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا امیر المومنین ہیں سب سے عادل خلیفہ اور حضرت عمر کا انصاف مشہور شیطان ان کا نام سنتے ہی بھاگتا ہے شیطان جب حضرت عمر کا نام سنتا ہے تو بہت تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے اور اس زمانے میں لوگ حضرت عمر سے بہت ڈرا کرتے تھے چونکہ بہت جلال تھا امیر المومنین ہیں لیکن ان کی زندگی بہت سادی گزری ہے آج ہمیں کوئی موقع ملتا ہے نا تو ہمیں بہت اونچی کرسی چاہیے لیکن حضرت امیر المومنین خلیفہ وقت ہیں پوری دنیا کے خلیفہ ہیں لیکن آپ کا بستر حضور کی چھال تھی آپ کا بستر گرم بالو تھا گرم رات کے اندھیرے میں آپ اپنی رعایا کی نگہبانی کیا کرتے تھے گھر گھر جا کر دیکھتے تھے کان لگا کر رکھتے تھے کہ میری رعایا میں کوئی پریشان حال نہیں ہے لیکن حضرت عمر کی جب عدالت لگتی تھی آپ کرسیے خلافت میں بیٹھتے تھے بڑے سے بڑا سورما اگر ہوتا ہے تھا تو حضرت جلال دیکھ کر کے اس کو پسینہ آ جاتا ایک دن حضرت عمر راستے سے گزر رہے ایک شراب انسان تھا وہ شراب کی بوتل اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے سامنے سے آ رہا تھا حضرت عمر جو دیکھتا ہے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے اب سوچتا ہے اللہ آج تو عمر کے جلال کا سامنا میں نہیں کر سکتا ہوں میرے ہاتھوں میں سراسر شراب کی بوتل ہے آج حضرت عمر کی نگاہ اس بوتل پر پڑ جاتی ہے تو حضرت عمر میرا سر طلب کر دیں گے میں کیا جواب دوں گا وہ دل ہی دل میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے کہ مولا کریم آج اگر عمر کے جلال سے تو مجھے بچا لیتا ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں سچے دل سے اے پاک پروردگار عالم آج کی تاریخ میں شراب کی بوتل کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا حضرت عمر کے خوف سے ان کے جلال سے وہ دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کر رہا ہے ادھر اللہ اپنے بندے کی دل کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے کہ ایک عمر کے جلال کے خوف سے میرا بندہ مجھ سے سچے دل سے توبہ کر رہا ہے تو اگر یہ مجھ سے مانگ رہا ہے اگر میں نہ دوں گا تو میرے علاوہ اسے کون دینے والا ہے میں اس کا خالق ہوں میں اس کا مالک ہوں یہ مجھ سے وہ استدعا کر رہا ہے مجھ سے دعا کر رہا ہے
اگر میں اس کی دعا کو نہ قبول کروں گا، میں اس کی توبہ کو نہ قبول کروں گا تو میری ذات سے اس کا بھروسہ اٹھ جائے گا۔ حضرت عمر قریب آتے ہیں، حضرت عمر قریب آتے ہیں اور اس شرابی انسان کو پہچانتے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ ایک شرابی انسان، تیرے بارے میں شراب پینا مشہور ہو چکا ہے، تو اپنے ہاتھ میں شراب کی بوتل لے کر ٹہل رہا ہے۔ حضرت عمر کو دیکھتا ہے، کب پیچھا جاتی ہے، اس کی زبان منت آ جاتی ہے، اس کے پیر میں لڑکھڑاہٹ آ جاتی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تو میں نے توبہ کر لی ہے، میں عمر کے جلال سے میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ لہذا اس نے اللہ کی بارگاہ میں چونکہ سچی توبہ کر لی تھی، حضرت عمر کے جلال کے ساتھ کہا کہ حضور میرے ہاتھ میں جو یہ بوتل ہے یہ شراب نہیں ہے بلکہ سرکہ۔ کیا کہا؟ سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں یہ شراب ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ شراب کی بوتل ہے۔ اس نے کہا کہ حضور یہ سرکہ ہے۔ تو حضرت عمر نے تیسری بار کہنے کے بعد اس سرکہ سے بوتل کو کھولتے ہیں، اس بوتل میں واقعی کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سچی توبہ کرنی، کس کے خوف سے؟ حضرت عمر کے خوف سے، لیکن توبہ اس نے اللہ سے کی تھی، اللہ کی بارگاہ میں اس نے سچی توبہ کی۔ اور اللہ کی ایک صفت ہے ستار، وہ اپنے شان ستاری کے لیے اللہ رب العزت نے اس شراب کو سچے تبدیل کر دیا اور حضرت عمر کی غضب سے نجات عطا فرمایا۔ حضرات محترم، جب اللہ رب العزت سے سامنے کوئی توبہ کرتا ہے، اللہ کے خوف سے کوئی توبہ کر رہا ہو، تو اللہ رب العزت کسی چیز کی ماہیت اور اس کی حقیقت کو بدل سکتا ہے۔ تو اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم اپنے گناہوں کو توبہ کر لیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، اور اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں ضرور تبدیل کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت، مصطفی اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم، آج یہ بہت بابرکت بات ہے۔ اس رات کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں اس کی فضیلت۔ بنو کلب قبیلے عرب بہت بڑا قبیلہ تھا۔ اس قبیلے میں جیسے آج ہمارے معاشرے میں ایک قوم ہے گڈریا، جو بھیڑ اور بکریاں پالتے ہیں، ایسے ہی بنو کلب ایک قبیلہ تھا، ان لوگوں کا پیشہ ہی بکریاں پالنا اور بزنس تجارت کرنا۔ پورے عرب میں سب سے زیادہ بنو کلب کی بکریاں تھیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو ایک رات عطا کی ہے جس کا نام شب برات ہے۔ اللہ تعالیٰ قبیلے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ایسے جہنمی جن کے نام اعمال میں جہنم والے کام تھے، جہنمی گھوشت کر دیا گیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں ایک ایسی رات فرمائی ہے کہ اگر اس رات اپنے گناہوں سے، اس جہنم کے اعمال سے توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر کے جہنم سے انہیں آزادی کا فرمان۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں یہ رات ایسی رات ہے کہ اس رات کو قیام کرو۔ میں نے حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا تھا، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یعنی شب برات رات میں عبادت کرو، اور جب دن آئے یعنی 15 شب گزرنے کے بعد جو 15 تاریخ آئے، دن آئے، تو اس کے دن میں روزہ رکھو۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ
शाबान के महीने में कसरत से रोजा रखते हैं तो उसकी क्या वजह है? रमजान में रोजा फर्ज है, क्या शाबान के रोजे भी कुछ इसी तरह है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, मैं रमजान से पहले शाबान का रोजा रखता हूँ और शाबान में अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी रात रखी है जिसमें हमारी किस्मत लिखी जाती है और साल भर के जो हमारे नामे अमाल होते हैं इसी रात में अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। ये भी एक नुक्ते की बात है। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर समझा दूं कि एक हुकूमत होती है, हुकूमत के जो काम होते हैं साल भर वो काम चलते रहते हैं और साल में एक दिन हिसाब किताब करते हैं। जिस दिन कहा जाता है कि आज बजट कौन काम हुआ है पिछले साल में और आइंदा कौन सा काम होना है, हुकूमत उसके लिए बजट पेश करती है। ऐसे ही निज़ाम दुनिया चलाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक साल बनाया और साल में एक रात ऐसी बनाई कि जिसमें अपने बंदों के नामे अमाल को हुक्म देता है फरिश्तों को कि तुम साल के उस रात में जिसको शब बराअत कहते हैं, जिस रात में हम और आप हाजिरी की सआदत हासिल कर रहे हैं, रात में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमारे नामे अमाल पेश किए हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल ने जब ये बयान किया उसके बाद आगे और फरमाया, ये आयशा, मैं शाबान में अल्लाह की इबादत कसरत से इसलिए करता हूँ और रोजे इसलिए रखता हूँ ताकि जब मेरा नामे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हो तो मैं अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होकर के हाजिर हूँ। मैं इस हाल में ना पेश हुआ मेरे नामे अमाल कि मैं रोजे से ना रहूँ, मैं नमाज ना पढ़ूँ, बल्कि मैं चाहता ये हूँ जब मेरा नामे अमाल बारगाह में पेश हो तो मैं रोजे की हालत में रहूँ, मैं नमाज पढ़ने की हालत में रहूँ, मैं क़याम की हालत में रहूँ। मुझे हया है कि बेनमाजी होकर के मेरे नामे अमाल को पेश किया जाए, बगैर रोजे के हमारे नामे अमाल को पेश किया जाए। इसलिए मैं रोजा रखता हूँ और अपनी उम्मत को भी मैं हुक्म देता हूँ कि इसकी रात की क़याम करें और रोजा इसलिए बहुत ही मुबारक और मफरूद रात है। इस रात में आप कसरत से नवाफिल पढ़िए और एक है सलातुल तस्बीह का नाम आपने सुना होगा। सलातुल तस्बीह के बारे में अपने चचा इब्ने अब्बास से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि चचा जान मैं आपको एक ऐसी नमाज सिखाना चाहता हूँ जिससे आपके अगले पिछले छोटे बड़े तमाम माफ हो जाएंगे। सलातुल तस्बीह की तालीम दी मेरे आका ने। उसके बाद कहा कि अगर रोजाना पढ़ लिया करें, अगर रोजाना नहीं पढ़ते हैं तो हफ्ते में एक बार पढ़ लिया करें और हफ्ते में भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो साल में एक मरतबा पढ़ लें, साल में नहीं पढ़ पाते हैं तो जिंदगी में जरूर एक बार पढ़ लें। इससे आपकी गुनाह सगीरा छोटे बड़े गुनाह माफ हो जाएंगे सिवाय कुफ्र व शिर्क वालिदैन की नाफरमानी के। सलातुल तस्बीह तो मैं तरीका मुख्तसर अंदाज में आपके पास बता करके आप हज़रात के सामने से रुखसत होना चाहता हूँ, इसलिए कि ये इबादत की रात आप सुनिए और कुछ अमल कीजिए। आज आपके नामे अमाल में नेकियां लिखी जानी है, आपका रिज़्क़ लिखा जाना है, आपकी किस्मत में जो चीज होनी है वो सब लिखी जाती है। इसलिए बिस्तर पर न जाकर के अल्लाह के घर में हाजिरी कीजिए और आज अल्लाह की बारगाह में रो करके गिड़गिड़ा करके अपने रिज़्क़ की बरकतें मांग लीजिए, अपनी जिंदगी में सेहत मांग लीजिए, अपनी जिंदगी में तंदुरुस्ती मांग लीजिए, अपने बाल बच्चों के लिए कामयाबी की दुआ मांग लीजिए, अपने नामे अमाल में नेकियों की कसरत मांग लीजिए, दुरूद पाक पढ़ करके अपने नामे अमाल में दर्ज करवा लीजिए। हज़रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल तस्बीह की बेशुमार फजीलतें बयान की हैं। हज़रात अल्लाह तबारक व तआला अपने
فرائض کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اس کے بعد نوافل کے ذریعے اس سے اور قریب ہوتا ہے، اور نوافل کے ذریعے اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے، بولتا وہ ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، بات میری ہوتی ہے، پکڑتا وہ ہے، طاقت میری ہوتی ہے، چلتا اپنے پیر سے ہے، طاقت میری ہوتی ہے۔ یعنی الاولیاء کرام جو ایک جگہ بیٹھ کر کے پوری دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی قوت میں کار فرما ہوتی ہے۔ تو یہ نوافل کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی دوستی حاصل ہوتی ہے، اور جب بندہ اللہ کا مقرب بندہ ہو جاتا ہے تو جو چاہتا ہے اپنی زبان سے عمل خیر والی بات بولتا ہے، اللہ پوری تو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مسجد میں جائیے، وضو کیجیے اور 4 رکعت نماز نفل کی نیت سے نیت باندھیے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے سنت رسول اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کو کانوں تک اٹھائیے، اس کے بعد جیسے اور نمازوں میں اپنا ہاتھ باندھتے ہیں ناف کے نیچے، اور ناف کے نیچے اس طرح ہاتھ باندھیں کہ انگوٹھے اور سب سے چھوٹی اس کو چھملیا کہتے ہیں، ان دونوں انگلیوں سے آپ اپنی بائیں کلائی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اور تینوں انگلیوں کو اس کے پشت پر رکھیں، اور جب اس طرح آپ نیت باندھیں گے تو آپ کو شیطان وسوسہ نہیں ڈالتا، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تیزی کے ساتھ اگر آپ ناف کے نیچے اپنے ہاتھ کو باندھتے ہیں نماز پڑھتے وقت تو شوگر بیماری جو ہوتی ہے، جو لبلبے میں کمی آتی ہے، وہ آپ کا یکٹھک لبلبہ یکٹھک ہو جائے گا اور شوگر کی بیماری کم۔ اس کے بعد جب آپ اپنے ہاتھ کو باندھ لیں تو ثنا پڑھتے اور نمازوں میں پڑھتے ہیں، ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 بار ثنا پڑھنے کے بعد 15 بار یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور کوئی سورت جو آپ کی یاد ہے وہ سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ 10 بار 15 بار قرأت کرنے سے پہلے اور 10 بار قرأت کرنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو رکوع میں جانا، کہاں جانا ہے؟ رکوع میں جانا۔ رکوع میں جب جائیں گے تو سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد 3 بار یا 5 بار کہنے کے بعد رکوع میں بھی یہی تسبیح 10 مرتبہ، تو 15 10 25 10 35 تسبیح یہ رکوع میں ہو گئی۔ پھر رکوع سے جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھیں گے، اس کے بعد کھڑے ہو کر آپ کو 10 مرتبہ یہ تسبیح قوما کہا جاتا ہے، یہ تسبیح پڑھیں، تو 35 10 45 ہو گئے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ پہلے سجدے میں جائیں، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، تو 45 10 55 ہو گئے۔ پھر آپ پہلے سجدے سے اٹھیں گے، جس کو 2 سجدوں کے درمیان جلسہ کہتے ہیں، جلسہ بین السجدتین، 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں تو سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پہلے سجدے سے جب آپ اٹھیں گے تو 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح بیٹھ کر تو 55 10 65 ہو گیا۔ پھر جب دوسرا سجدہ کریں گے، دوسرا سجدہ میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح آپ کو پڑھنی ہے، یعنی ایک رکعت میں آپ کو 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر آپ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اب ثنا نہیں پڑھنا ہے، جیسے کہ اور نمازوں میں ثنا نہیں پڑھتے ہیں، آپ کو ڈائریکٹ یہ
15 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے. سب سے پہلے کھڑا ہونے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے الحمد اور سورت پڑھ کر کے پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے. پھر رکوع میں جائیں گے 10 مرتبہ. پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ. پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر دوسرے سجدے میں 10. یعنی اس طرح 75 تسبیح جو ہے ہر رکعت میں ہو جائے گی. اور اس کے بعد آپ قعدہ کریں گے, تشہد پڑھیں گے. جو یہاں آپ یاد رکھیں کہ اور جو فرض نماز آپ پڑھتے ہیں تو صرف التحیات پڑھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن جو نوافل ہوتی ہے نوافل میں پورا پڑھنا ہے. دعائے درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھنا ہے. یعنی 2 رکعت کے بعد التحیات پڑھیں اور درود ابراہیم پڑھیں اور دعائے معصورہ پڑھیں. اور اس کے بعد قاعدہ اولا ہو جائے گا, کھڑے ہو جائیں. پھر جیسے پہلی رکعت میں آپ نے 15 مرتبہ پہلے پڑھا تھا, اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت ملا کر 10 مرتبہ, یعنی ان 2 رکعتوں میں بھی 75 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے. پورا 4 رکعت میں 300 مرتبہ یہ تسبیح ہو جائے گی. اس کے بعد آپ قعدہ کریں گے, سلام پھیریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو کر کے یہ دعا کریں کہ مولا کریم ہم بہت گنہگار ہیں, عاجز ہیں, ناتواں ہیں, ہمارے اوپر گناہوں کی گٹھری لگی ہوئی ہے. مولا کریم ہم تیرے گنہگار بندے ہیں, تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, بخش دے. ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کو شمار کر سکیں. مولا کریم ہمارے جو لاتعداد گناہ ہیں, جو شمار گناہ ہیں, آج کی اس مبارک و مسعود رات کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر کے ہمارے نام اعمال میں نیکیاں کرم فرما دے, ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما دے. جو بھی دعا مانگنا چاہیں آپ مانگ لیں. اگر آپ عربی میں دعا مانگنا چاہیں, اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا مانگیں, اپنے بچوں کی صحت کے لیے, ان کی روزی روٹی کے میں برکت کے لیے دعا مانگیں, اور دعا مانگیں. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں, شیطان آپ کا غالب ہے, تو یہ بھی دعا کریں کہ مولا کریم ہمارا جو نفس امارہ ہے آج کی اس مبارک و مسعود رات کے صدقے میرے نفس امارہ کو دفع کر دے اور مجھے اعمال صالحہ کروا دے. اس طرح کی دعائیں مانگے, اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا, آپ کے درجات میں بلند فرمائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ کہ مولا کریم ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو آج کی اس مبارک و مسعود رات کے صدقے میں معاف فرمائے, ہم سب کی مغفرت فرمائے, ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما دے. ہم میں جو نیک ہیں ان نیکوں کے صدقہ میں جو برے ہیں ان کی برائیوں کو دفع فرما دے, اور تمام امت مسلمہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. تمام مسلمانان عالم کے جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. بالخصوص اس زمانے میں اس وقت جو علماء کے ساتھ لوگ سلوک کر رہے ہیں, مولا کریم علماء کی حفاظت فرما اور ہمارے عوام کی حفاظت فرما. مسلمانوں کی معاون کی طاقت و قوت عطا فرما. اعلاء کلمۃ الحق کی توفیق رفیق کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. آمین.